नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक ब्रेक के बाद और हमारा आज का टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो रहेगा पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन एट द मोमेंट। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान सैयद अम्मार काज़मी साहब को। तजज़िया निगार हैं और अमीक नज़र रखते हैं जो ग्लोबल सिचुएशन होती है उस पर भी और पाकिस्तान की भी। तो सबसे पहले हम उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मार साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। जी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हम आपके लिए बहुत मशकूर और ममनून हैं। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप हमें बताइए इस वक्त के हमारे यहाँ के जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो हर वक्त जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की ख़ास तौर पर पॉलिटिकल सिचुएशन में बड़ा इंटरेस्ट होता है हम लोगों को। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि इस वक्त क्या एटमॉस्फेयर पाया जा रहा है? एटमॉस्फेयर जी ये है कि इलेक्शन हो रहा है और अफवाह साजी जो है वो एंड तक जारी है कि नहीं हो रहा। इलेक्शन डेफिनेटली हो रहा है, 100% हो रहा है और ये बाय डिजाइन हो रहा है। ऐसा दो फ्रीकैन हैं जिनकी तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है। एक तो वो हैं जो डिस्करेज हुए हैं, आपको पता है, जी। पीटीआई वाले, तो उनका दिल करता है कि ना ही हो क्योंकि उनका लीडर इस वक्त कैद है। और दूसरी नून लीग है जो डरी हुई है, वो भी ये तासुर इसलिए दे रहे हैं कि मिनिमम पार्टिसिपेशन हो ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। तो ये दोनों ही कर रहे हैं। अब देखिए किसके लिए बेनिफिशियरी होता है। मैं तो बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी के टिकट पे कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन और हम तो पूरी तरह हार जीत के खौफ से को बलाए ताक रख के इलेक्शन जिस कदर हमसे होता है हम कंटेस्ट कर रहे हैं। ठीक, आप पीपल्स पार्टी की तरफ से कर रहे हैं? जी, मैं पीपल्स पार्टी की। ठीक है, तो अच्छा ये बताइएगा कि और आप पंजाब में हैं? जी, मैं पंजाब में हूँ, सेंट्रल पंजाब में, बस्ती पंजाब जिसे कहते हैं, कसूर की तहसील है चूनिया। अच्छा, जी बिल्कुल जानते हैं। जी। तो आपको लगता है पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई है स्कोप? क्योंकि पंजाब पीपल्स पार्टी को हमेशा दूर रखने की कोशिश की गई है पंजाब से। देखिए, एक तो पहले तो ये तो एक ट्रेडिशनल बात है, हमेशा से ऐसा होता रहा है। कुछ ये भी है कि पीपल्स पार्टी खुद भी शहीद के बाद, शहादत के बाद और स्पेशली 2011 के बाद मैं तो इनएक्टिव हो गया था। जी। तो पीपल्स पार्टी खुद भी पंजाब में नहीं आई है। गुज़श्ता 2 इंतखाबात में जो नीचे तक हमारी तंजीम साजी थी यूनियन काउंसिल के लेवल पे, इलेक्शन होते थे, तो वो तंजीम साजी जो है वो बिल्कुल एक तरह से जीरो में चली गई। पीपल्स पार्टी का अपना वोटर जो था वो चूंकि उससे राब्ता नहीं रखा गया, तो जाहिर है कि हर साल एक बच्चे का शनाख्ती कार्ड बनता है, वोटर होता है। तो गुज़श्ता 10 वर्ष में या कहने के 15 में ही ये किसी ने इस चीज की तरफ तवज्जो ही नहीं दिलाई है कि भाई आप इस तरह करेंगे तो जनरेशन जो है उसको हिस्ट्री का नहीं पता होता। इवन जो जैसे डिसेंट हिस्ट्री कहते हैं वो भी नहीं पता होती लोगों को। तो ये भी नहीं पता है। मुझे कोई कह रहा था कि कुर्बानी की बात कर रहा था कि जी इमरान खान कुर्बानी दे रहा है। तो अभी कल परसों तो हमने शहीद की लाश उठाई है लियाकत बाग से, तो कुर्बानी का तो कोई मैच ही नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ किसी का। आसिफ जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी है बगैर कन्विक्शन के, कोई एक फैसला उनके अगेंस्ट नहीं आया था। इन दोनों को तो अदालतों से सजाएं हुई हैं। मियां साहब को तो हाईएस्ट फोरम पे सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई है, इन्हें भी लोअर जुडिशरी से ये कन्विक्टेड है। तो एक बंदा जो 11 साल जेल में रहा बगैर किसी सबूत के, तो उसको आप कैसे फरामोश कर सकते हैं? अब ये बातें जब आम जो न्यू जनरेशन है, स्पेशली यूथ है, उसके सामने नहीं रखी जाएंगी तो वो कंपैरिजन ड्रॉ करने जोगा नहीं होगा। ये तो इंटेलेक्ट इतना होता भी नहीं है इस एज ग्रुप में। तो जब तक आप ये बताएंगे नहीं सारा कुछ कि क्या क्या बीती हुई है, किस तरह नुसरत भुट्टो के कज़ाफी स्टेडियम में सर में जो है वो डंडा लगा पुलिस का और वो उसी से रिकवर नहीं कर सकी और उसी की वजह से उनकी डेथ हुई है एंड में। इसी तरह किस तरह दिन दिहाड़े मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया गया और इल्जाम जो है वो जुल्म ये है कि इल्जाम फैन पे लगा दिया गया। बिल्कुल।
تو یہی چیز پھر محترمہ شہید ہوئی تو اس وقت بھی آپ کے سامنے دن دہاڑے سڑکیں دھو دی گئی. تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس اگر کسی نے کی ہے, قربانیاں کسی نے دی ہیں جمہوریت کے لیے, ملک کے لیے, تو وہ صرف پیپلز پارٹی ہے. یہ میں پیپلز پارٹی میں نہ بھی ہوں تو بھی میں یہی کہوں گا, کیونکہ حسینیت یہی کہتی ہے کہ آپ حق کو حق کہیں, اتنی اپنے اندر مورل کرج لائیں کہ آپ سچ بول سکیں, سچ سن سکیں. عمران خان کی کون سی قربانی ہے جمہوریت کے لیے؟ 3 مہینے کی قید, اس سے زیادہ قید تو نواز شریف نے کاٹی ہوئی. تو یہ نئی نسل کو یہ سوچنی چاہیے چیزیں. بالکل آنکھیں بند کر کے, دماغ بند کر کے آپ پیچھے لگ جاتے ہیں. ہر 2 سال بعد 4 سال بعد آپ قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں اسی سوچ کے تحت. مجھے یاد ہے 2011 کے 13 کے الیکشن میں نون لیگ کی طرف سے کیمپین کی گئی کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے تو زرداری واپس آ جائے گا. زرداری کون ہے؟ جس نے اپنے اختیارات منتقل کر دیے جمہوریت کو, اسمبلی کو. 58(2) بھی ختم کر دی. زرداری وہ ہے جس نے 18th امینڈمنٹ ختم کر دی. تو لوگوں 18th امینڈمنٹ اپروو کی, اس نے لے کے آیا. تو جمہوریت کو امپاور تو ان لوگوں نے کی ہے. اچھا, اس کی کٹ گئی جیل میں. تو یہ کون سی بات کرتے ہیں قربانی کی؟ قربانی تو پیپلز پارٹی کے میچ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے جو اتحاد باقی پارٹیوں کے ساتھ قائم کیا, اور ظاہر ہے کہ جو اب اس وقت کیا سچویشن ہے, کیونکہ اس وقت تو سب ایک دوسرے کے مقابلے پہ ہیں. جن پارٹیوں کے ساتھ ان کا اتحاد تھا اور جن کی وہ فیور کر رہے تھے اور ان کو اچھے قرار دے رہے تھے, وہی اب کیا ان کے نزدیک برے حکمران ثابت ہونے شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیے یہ تو سیاست میں ہمیشہ ہوتا ہے. یہ تو کسی ایک کے لیے آپ یہ کہہ نہیں سکتے. یہ تو سبھی یہ کرتے ہیں. یہ تو پولیٹکس کی عام بات ہے. جب کوئی الیکشن میں آتے ہیں تو ہر کسی کے اپنے پولیٹیکل سلوگنز ہوتے ہیں, اور پھر وہ دوستیاں جو ہیں وہ ریولری میں بدل جاتی ہیں. یہ کوئی ایسی بڑی بات ہی نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کے ساتھ آپ اس کو نتی کریں. تو جو مسلم لیگ نون ہے لاہور کا, اس میں اس پہ بہت زیادہ یعنی کہ ہولڈ ہے, اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں ڈیکیڈز وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں وہاں پر. تو اتنی جہاں پر اسٹرانگ, جہاں پر ان کا گرپ ہو, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی اور پارٹی جو ہے وہ آل ٹائم لو پہ اس وقت ہے. پنجاب میں یہ حالات نون لیگ پہ کبھی نہیں رہے, اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ 1.25 سال کی گورنمنٹ پہ ہے, جس نے مہنگائی کی مطلب حد توڑ دی. اتنی حد کی کہ لوگ عمران خان کی ہوئی مہنگائی بھی بھول گئے. 2013 تک روٹی 2 روپے کی تھی. یہ پیپلز پارٹی کے تمام مخالفین کے لیے میں بتاتا جاؤں جو نون لیگ سے ہیں یا پی ٹی آئی سے, 2 روپے کی روٹی تھی. 13 کے بعد ہم پہ کوئی دن اچھا نہیں آیا. اگر یہ گورنمنٹ انہوں نے نہ لی ہوتی, انہوں نے نو کانفیڈنس نہ کیا ہوتا, یا کیا بھی تھا تو فریش الیکشن کرا دیتے, تو عمران خان 0 پہ کھڑا ہوا تھا. تو یہ تو مختلف طریقوں سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی کو دوبارہ لانا ہوتا ہے تو وہ بنا دیتے ہیں. انہیں پتا ہے بھٹو کی پھانسی کے بعد, بینظیر کی شہادت کے بعد, سقوط ڈھاکہ کے فال آف ڈھاکہ کے بعد, اور فاطمہ جناح کے جو ایوب خان کے خلاف ہوا, جو جس طرح ان کو پرسرار طریقے سے ان کی موت ہوئی, یہ تو سب کچھ انہوں نے کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کی ایک آزاد اسمبلی جس نے یہاں پہ کرپشن کا گڑھ کھولا اور یہاں پہ ووٹوں کی خرید و فروخت شروع ہوئی, اور اسی کا تسلسل ہے کہ اب جہاں پہ پی ٹی آئی کسی کو 8 کروڑ کا ٹکٹ دیتی ہے, پی ٹی آئی ضمانت میں جاری کرتی ہے, کسی کو 1 کروڑ روپے کا دیتی ہے. نون لیگ والے جو ہیں وہ چودھریوں کو خریدتے ہیں. آپ لوگ اہل تشیع کے اس کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہو, تو اہل تشیع بتائیں نا کہ یہ ووٹوں کی خرید و فروخت والوں سے ان کو کس انقلاب کی امید ہے. یہاں عام جو جتنے بھی مسلمان ہیں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, یوتھ ہے, وہ بتائے کہ 1 کروڑ روپیہ دے کے یا 8 کروڑ روپیہ دے کے ٹکٹ لینے والا کون سا انقلاب لائے گا, کون سا غریب کی فلاح کرے گا. غریب کی جماعت تو آج بھی پیپلز پارٹی آج بھی وہی مزدور کسان کی بات کرتی ہے. یہ بینظیر انکم سپورٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں. بینظیر انکم سپورٹ نہ ہوتا یہاں پہ سول وار ہو رہی ہوتی, لوگوں کے پاس ایک ٹائم کا روزگار بھی نہ ہوتا.
اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمار صاحب آپ یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کو جو الیکشن یعنی کہ اگر آپ یہ سوچ مطلب آپ ایز اے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے حیثیت سے نہیں, آپ ایک پاکستانی شہری کے حیثیت سے بتائیے کہ آپ کو 8 فروری کو ہونے والے الیکشنز میں کیا چیز نظر آ رہی ہے پازیٹیو اور کیا چیز نظر آ رہی ہے نیگیٹو؟ نیگیٹو تو یہی ہے اوبیسلی کہ ایک جماعت ہے, ہم تو جمہوریت کی اساس لے کر چلنے والے لوگ ہیں, جمہوری قیادت کو ہم 50 سال سے فالو کر رہے ہیں, پاکستان کی اکلوتی جمہوری پارٹی کو فالو کر رہے ہیں. ہم تو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ کسی کو الیکشن سے آؤٹ کیا جائے. ہم لوگ تو ہارنے سے نہیں ڈرتے, یہ تو ہارتی ڈرتے ہیں وہ جن کو پاشا لاتا ہے یا جن کو ضیاء لے کے آیا تھا. ہم نہیں ڈرتے ہیں اس سے, ہار جیت سیاست کا حصہ ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو فیئر پلے ملے, لیکن پی ٹی آئی والے خود بھی سوچیں کہ انہوں نے 4.25 سال میں کیا کیا تھا جس کی بنیاد پہ آج لوگ مذہب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو. جو وہاں پہ ہزارہ کی لاٹیں باہر پڑی تھی, یہ صاحب وہاں پہ گئے نہیں تھے. تو آپ اگر اس کو مانتے ہیں اور مولا علی کی حکمت کو مانتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں جان کے فکر حسین کہاں ہے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے عمار صاحب, لیکن اگر ہم چلیں پنجاب میں تو ڈائریکٹ پیپلز پارٹی کو زیادہ موقع ہی نہیں ملا اپنی کارکردگی دکھانے کا. ہم سندھ کی طرف جائیں تو سندھ کے حالات کچھ ایسے خوبصورت دکھائی نہیں دیے کبھی بھی. سندھ کا میں عرض کیا دیتا ہوں, سندھ شروع دن سے کبھی وہ جماعت اسلامی کو کراچی والا ووٹ دیتا رہا ہے, کبھی وہ لبیک کو, اور کبھی وہ پی ٹی آئی کو, کبھی الطاف حسین کو. کراچی کے لوگ خود اپنا احتساب کریں, انہوں نے کتنی بار پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. وہاں سے شہری جو سندھ ہے اس نے کتنا پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا. اس کے باوجود میں لاہور کا رہنے والا ہوں, میں پنجاب کا رہنے والا ہوں, لاہور کراچی کے سامنے آج بھی بچے کی حیثیت رکھتا ہے شہر کے طور پہ. تو یہ بتائیے گا کہ جو اگر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے سینٹرل یعنی اس میں وفاق میں بھی آ جاتی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بہتری لا سکتی ہے ملکی حالات جو اس وقت اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ پازیٹیو ہونے کو تیار ہی نہیں ہو رہا؟ لوگوں کو عوامی شعور کو بڑھانے کی ضرورت ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے وفاق میں تو ملک کی اکانومی یقیناً بہتر ہوگی. ہمارا ماڈل ملک کو دکان کی طرح چلانے کا نہیں ہے جس طرح کا نواز شریف کا ہے یا عمران خان کا ہے. ہم ویلفیئر کے لیے آتے ہیں, لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں. ہماری جماعت نے ہمیشہ نوکریاں دی ہیں سرکاری ملازمین کو. میکسیمم ریز جو ہے وہ آج تک دیا ہی پیپلز پارٹی نے. یہ 2018 کے بعد پی ٹی آئی آئی تھی, انہوں نے کیا ریز دیا سرکاری ملازمین کو. اور اب انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سرکاری ملازمین نے محسن خوشی کا ہمیشہ ثبوت دیا ہے. اکثریت سرکاری ملازمین کی پیپلز پارٹی کے خلاف ہی ووٹ کرتی رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اتنا شعور انہیں آئے, یہ پینشن بھی ختم کر رہے ہیں. ہم تو سوچنے والے ہیں, لوور مڈل کلاس کا سوچنے والے ہیں, غریب کا سوچنے والے ہیں, ہاری کسان کا, مزدور کا سوچنے والے ہیں. لوگ خود اپنا برا کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ بھئی 4.25 سال کا موقع ملا تھا, آپ انقلابی جماعت لے کے آئے تھے. آپ بتائیے آپ نے 2018 کے بعد جو مہنگائی کی 2022 تک وہ کیوں کی؟ بینظیر انکم سپورٹ یقین کرے 54,000 صرف میرے جو پی پی کا حلقہ ہے اس میں اس سے مستفیض ہونے والے غربا ہیں جن کے گھروں پہ گھی, آٹا, دالیں صرف اسی کی وجہ سے آ جاتی ہیں, ورنہ شاید وہ بھوکے مرنا شروع ہو جائے, قید پڑ جائے یہاں پہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے تو اس طرح کی مزید اسکیم شروع کرے گی جس سے کہ جو سب سے کمزور ترین طبقہ اس کو ریلیف ملے؟ جو مشہور اناؤنس کیا ہے بلاول بھٹو نے, اس میں انہوں نے تنخواہیں ڈبل کرنے کی بات کی ہے. اس میں انہوں نے کیا کہتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ کی قیمت جو ہے وہ ریز کرنے کی بات کی ہے, اور 300 یونٹ فری مفت کرنے کی بات کی ہے. مزدور کسان ہاری کارڈ کے اجرا کی بات کی ہے. وہاں عام ہے, نیٹ پہ پڑا ہوا ہے 10 نکاتی منشور.
जागीरदारा निजाम के बारे में क्या कहेंगे, ये खत्म हो सकता है? देखिए ये ज्यादा प्रोपेगेंडा है। मैंने आपसे अर्ज की थी ना कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा जो उर्दू स्पीकिंग मीडिया है ना, अनफॉर्चुनेटली ये होल्ड करता है नेशनल मीडिया को। इसमें जमात इस्लामी घुसी हुई है, इसमें मुतहदा घुसी हुई है। इन्होंने हमेशा इंटीरियर सिंध की बुराई की है, इन्होंने कभी उनकी पॉजिटिव पिक्चर नहीं दिखाई। वहां पे मुफ्त इलाज हो रहा है, आपके हेल्थ कार्ड से पहले से मुफ्त इलाज हो रहा है। पंजाब से, लाहौर से लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सिंध क्यों जाते हैं अगर उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है? ठीक, लेकिन देखिए जो अगर हम 5-10% हमें बेहतरी नजर आती है तो उसके पीछे बहुत एक लंबी तादाद और बड़ी तादाद जो है वो महरूमियों की भी नजर आती है। एक आम आदमी की हालत क्यों नहीं बेहतर हो जाती फिर अगर ऐसा ही होता है? नेशनल मीडिया को जाती होना से 40 किलोमीटर आगे का एरिया तो नजर कभी नहीं आया, जहाँ पे सड़कें भी टूटी हैं, लोग सड़क के ऊपर सर्दी में बैठे भीख मांग रहे होते हैं, वो तो नजर नहीं आया। सबसे बड़ा गद्दार ही ये उर्दू स्पीकिंग मीडिया है, जिसने पाकिस्तान बनने से आज तक मुल्क की कोई खिदमत नहीं। वो बिक जाते हैं ना, बिक जाते हैं। कभी अयूब खान के कहने पे झूठ बेचा, कभी जनरल ज़िया के कहने पे झूठ बेचा, कभी नवाज शरीफ मुशर्रफ के कहने पे झूठ बेचा, कभी इमरान खान के कहने पे झूठ बेचा। अच्छा, जैसा कि हम देख रहे हैं सूरत हाल, और मेरा ख्याल है कि 80% हमें मालूम है कि ऑब्वियसली आप लोग तो होपफुल हैं कि पीपल्स पार्टी की आएगी, लेकिन मैं एक आम शहरी की हैसियत से और मैं जो सुनती हूँ पाकिस्तान से, वो उनकी तो ज़ाहिर है कि इतनी ऊपर तक उनकी लेवल नहीं है डेप्थ तक जाने का सियासी चीज़ों में, लेकिन आम आदमी ये कह रहा है कि हमें पता है कि नून लीग ही इक़्तिदार में आएगी। और तो आप अगर ऑपोजिशन में आते हैं तो आप लोग कैसे इसको हैंडल करेंगे? कैसे आप सोचेंगे कि मुल्क आपके ऑपोजिशन में होते हुए भी आप कुछ कर सके मुल्क के लिए? बिल्कुल, हमने ज्यादा ऑपोजिशन काटी है और हमने हमेशा मुस्बत और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की है। हमने मुस्बत ऑपोजिशन की है, हमने जलाओ गिराओ की ऑपोजिशन नहीं की। दूसरों ने तो आपके सामने है, अदालत एक के खिलाफ फैसला आने लगा, उसने अदालत पे हमला कर दिया, दूसरे को अरेस्ट किया गया, उसने 9 मई कर दिया। हमारे लीडर ने तो जब हमारी रानी शहीद कर दी गई तो उसने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। तो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन ऑल दीज। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि खानदानी सियासत से आपको लगता है कि पाकिस्तान को निकलना चाहिए? खानदानी सियासत से निकला हुआ राजा परवेज अशरफ प्राइम मिनिस्टर बना, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बना, खानदानी सियासत से क्या मुराद है? ये तो प्रोपेगेंडा, इमेच्योर प्रोपेगेंडा इमरान खान ने किया हुआ है। खानदानी सियासत कहाँ है पीपल्स पार्टी? नहीं, अब सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, अगर हम पाकिस्तान का जनरल माहौल देखें तो वहाँ पे आपको नजर आता है कि अब मरियम आ रही हैं, अब हमजा आ जाएगा, अब नवाज शरीफ के छोटे भाई आ जाएंगे, फिर आपके यहाँ भी जाहिर है कि अब जो इंक्लाइन चीजें हैं वो तो यही है ना कि आगे जो है वो ज़रदारी साहब का बेटा चलेगा। जो आप बात कर रही है ना, ये मरकजी क़यादतों पे नहीं, लेकिन जो नीचे है ना, निचले लेवल पे, MP MNA के लेवल पे, वहां तब्दीली की जरूरत है, वहां इनकलाब की जरूरत है, वहां टिकट ना बेचे जाए, लोअर मिडिल क्लास को असेंबलियों तक आने दिया जाए, उन्हें फैसला साजी में शरीक किया जाए, उन्हें इक़्तिदार में शरीक किया जाए, पढ़ी लिखी यूथ को टिकट दिए जाए, नए लोगों को सामने लाया जाए। ये सब था ना जो नारा इमरान खान का था। तो आया कौन अलीम खान, आया कौन जहांगीर तरीन? तो पीपल्स पार्टी ऐसा कर रही है कि वो जो लोअर मिडिल क्लास का जवान है उसको ऊपर लेकर आ रही है इस अवान में? सामने बैठी हूँ, बाकी की क्या करें? चलिए वो तो ठीक है, मतलब आपको है कि ये और हमारी जो यूथ है वो भी आ रही है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं दोबारा पीपल्स पार्टी में आया हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला हमारी तो 3 पुश्तें पीपल्स पार्टी में गुजरी है। जिस वक्त पीपल्स पार्टी क्रिएशन हुई थी तब से मेरे मामू इसके साथ थे, हमारी पूरी फैमिली इसके साथ थी। हम इंशाल्लाह ताला पंजाब में इसको रिवाइव करेंगे। आपको पता है मैं पंजाबी नेशनलिज्म करता रहा हूँ, जी मुझे मालूम के लिए कैंपेन चलाता रहा हूँ, और पंजाब में जो एंटी पंजाब जमात का जो एक फेक प्रोपेगेंडा पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता रहा है, वो मैं ये समझता हूँ कि एक बीइंग पंजाबी नेशनलिस्ट
میرے سے زیادہ بہتر اسے کوئی بھی کاؤنٹر نہیں کر سکتا. ٹھیک, تو آپ جو ہے 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ہو رہے ہیں؟ جی مجھے تو 100% امید ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں. 13 کو تو انہوں نے نشان الاٹ کر دینے ہیں, فنڈز جاری ہو چکے ہیں, 13 کے بعد بیلٹ پیپر پرنٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو لوگ جان بوجھ کے, میں ان کو مخاطب ہوں جو جان بوجھ کے عوام پیدا کر رہے ہیں معاشرے میں, وہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں, کیونکہ الیکشن کے سوا پاکستان کی بہتری کا کوئی امکان نہیں. ہم ہر دن گہرائی میں اترتے چلے جا رہے ہیں, ہم گرتے جا رہے ہیں. صرف الیکشن اس کا حال ہے. فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونے کے امکانات ہیں آپ کے خیال میں؟ دعا کر سکتے ہیں. دعا کر سکتے ہیں, یعنی کہ وہ جو غیبی ہاتھ آتے ہیں ادھر ادھر سے, وہ آپ کو لگتا ہے انوالومنٹ ہوگی ان کے؟ غیبی ہاتھ 2018 میں بھی تھا, غیبی ہاتھ 2013 میں بھی تھا, 8 میں بھی تھا, ہمیں ریڈیوس کرنے کے لیے. ایون 1988 میں بھی تھا, 85 میں بھی تھا, 90s میں جتنے الیکشن ہوئے وہ بھی مینیج تھے. 97 کا الیکشن تاریخ کا سب سے بڑا ریگڈ الیکشن تھا. تو یہ غیبی ایک ہی فیئر الیکشن ہوا ہے 1970, اور وہ کہتے ہیں کہ فیئر الیکشن کرائیں گے تو ملک ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک, بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کے لیے دعا رہی ہے, اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو بہترین حکمران جو ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو عطا فرمائے, تاکہ ہم کچھ دیکھیں, سٹیبل ہوتے ہوئے دیکھیں, پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیں, اور ہماری نئی جنریشن کے اندر جو مایوسی پائی جاتی ہے ایٹ لیسٹ وہ ضرور ختم ہو. عمار صاحب میں آپ کی بہت مشکور و ممنون ہوں, آپ کے پاس ٹائم بھی میرا خیال اتنا ہی تھا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے عمار کاظمی صاحب, اور جو ہے ان کو چونکہ وہ اپنی الیکشن کیمپین میں مصروف ہیں, ان کے پاس وقت کی کمی بھی ہے, اس لیے جو ان کو جانا تھا, اور وہ لیکن جو بھی انہوں نے ہمیں ایز اے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے جو انہوں نے اپنے ایمبیشنز ظاہر کیے, جو انہوں نے اپنے ایمز ظاہر کیے, جو انہوں نے اپنا منشور ظاہر کیا, اس سے ہم پازیٹیو طور پر لیں گے, اور ہم یہی امید کریں گے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے عمار کاظمی صاحب جس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ریپرزینٹ کریں گے ایک صحیح قومی منشور کو, تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا. اور جو ہے ہر ایک پاکستانی شہری کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے جو ان کا جو حکمران بن رہے ہیں, جن کو الیکٹ کرنا ہے, ان کے اوپر ان کی جو ہے وہ خاص طور پر ان کو ان سے سیٹسفیکشن ہو, وہ جانتے ہوں کہ یہ ان کے لیے اچھا اور بہترین کام کر سکیں گے. تو ناظرین, اب ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں, انشاءاللہ ہم ان سے جو ہے وہ جو ہے تھوڑی سی مزید تجزیہ کروانا چاہیں گے کہ آج کل کی جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے بارے میں. ہیلو, السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت فون کال پہ موجود ہیں شہراز خان صاحب, اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. سینئر اینالسٹ ہیں, اور یہ بھی ایک عمیق نظر رکھتے ہیں آج کل کی سچویشن, حالات, اور ہمیشہ جو سیاسی صورتحال ہوتی ہے اس پہ. تو شہراز صاحب یہ بتائیے گا, آپ یہ بتائیے گا کہ الیکشن وقت پہ ہو رہے ہیں, سب سے پہلا سوال تو ہمارا یہی ہوتا ہے. بہت شکریہ ایک تو مجھے شو میں لینے کے لیے. دیکھیے, جو سپریم کورٹ کی انٹینشن نظر آتی ہے, ڈائریکشن نظر آتی ہے, وہ تو یہی ہے کہ الیکشن ہر وقت ہوں. اور 8 فروری کو سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہہ رکھا ہے کہ پتھر پہ لکیر سمجھے. لیکن کچھ ایسی قوتیں ہیں جو الیکشن کو نظر کیوں ڈیلے کرنے کے لیے بار بار حملہ کرتی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں 14 سینیٹر نے جمعے والے دن کورم پورا نہ ہونے کے باوجود انہوں نے قرارداد منظور کی, اور صادق سنزرانی جو چیئرمین سینٹ ہے انہوں نے اس کو بیک اپ کیا, اور سینٹ کھلی اور قرارداد منظور ہو گیا. اگرچہ اس کی کوئی قانونی آئینی کوئی وقت نہیں ہے, لیکن جو حالات دیکھتے ہیں تو 2 پارٹیاں ایسی ہیں, ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون, اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام.
وہ الیکشن سے پیچھے ہٹتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اس قرارداد کو باقاعدہ آن کیا ہے. وہ سردی کا بہانہ کر رہے ہیں, وہ دہشت گردی کا بہانہ کر رہے ہیں. اور عجب اتفاق ہے کہ جو لوگ خود دہشت گردی میں اس کی کرتے تھے, حمایت کیا کرتے تھے, اور جن لوگوں کو انہوں نے پروان چڑھایا, انہیں کو آج خطرہ ہے دہشت گردوں سے, اور وہ اپنی الیکشن کمپین نہیں چلا سکتے. دوسری جگہ وہ اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ نے ٹیک آف نہیں کیا, اور وہ انہوں نے وعدہ تو لیا تھا پاکستان کی جو مقتدرہ ہے یا اسٹیبلش, ان سے وعدہ لیا تھا کہ میں جب پاکستان میں آؤں گا تو میں پاکستان میں لین ہونے کے بعد ہی جو ہے پاکستان کی عوام عمران خان کو بھول جائے گی اور وہ میرے ساتھ آ جائے گی اور آپ اس سے بے فکر ہے. لیکن مقتدرہ نے, اسٹیبلشمنٹ نے اور ہماری عدالتوں نے جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, جس طرح ان کے مقدمات ختم ہوئے, اس کے باوجود وہ عوام میں نہیں جا سکتے. عوام کا زور نہیں ٹوٹ رہا ہے, اور عوام یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دو باتیں نہیں ہو سکتی کہ ایک تو عمران خان کو بول جائے, دوسرا میاں نواز شریف کو قبول کر لیں. یہ دو چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو جو ورلڈ بینک ہے, جو IMF ہے, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, یہ لوگ ذرا ان کے سامنے ان کو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو ثابت چیز کو, اور وہ الیکشن انہوں نے کروا دی ہے. چونکہ نہ بینک لون دیں گے اور نہ ہی اس کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان کو یا PTI کے ڈر سے الیکشن نہیں کروا رہے ہیں. تو اس وجہ سے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن میرے خیال میں الیکشن ہو جانے چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس پر بضد ہے کہ الیکشن پاکستان میں ہو جائے. لیکن پاکستان کی جب سیاست تو کوئی ایمرجنسی کلاس بھی لگ سکتی ہے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں سر, تو پاکستان میں برطانیہ کے سفیر ڈاکٹر محمد فیصل اور جو USA کے امبیسڈر ہیں سردار مسعود خان, وہ دونوں اس وقت, اور باقی دو امبیسڈر اسلام آباد میں موجود ہیں. تو یہ کوشش کر سکتے ہیں کوئی ایمرجنسی کلاس کر کے, کوئی دہشت گردی کا کوئی بہانہ کر کے کوئی ڈیلے ہو جائے شاید. لیکن یہ سیوٹ نہیں کرے گا نہ پاکستان کو, نہ پاکستان کی اکانومی کو, نہ پاکستان کے حالات کو, چونکہ پولیٹیکلی اسٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں ان کے لیے ایک بڑی مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ 10 اپریل 2022 میں جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ایک چلتی حکومت کو چلتا کیا تھا, اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ یہ حکومت سے ریموو ہوتے ہی عمران خان صاحب اپنی موت آپ مر جائیں گے اور وہ ان کی جو سیاسی موت ہو جائے گی اور لوگ ان کے ساتھ نہیں آئیں گے. لیکن انہوں نے 50 سے زیادہ جلسے کر لیے, انہوں نے بہت کچھ کر لیا. اگرچہ ان کی سیاست پر بھی ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں, لیکن جو پاپولرٹی ہے اٹ ہیز ریزن. اور پھر ابھی جو اکنامکس میں ان کا ایک آرٹیکل شائع ہو گیا جیل کے اندر سے, اس نے تو بہت ہی زیادہ تباہی مچائی ہے. اور یہ ڈیزاسٹر ہوا ہے ہماری پاکستان کی گورنمنٹ سے. اور پھر جس طرح عمران خان صاحب نے یہ آرٹیکل لکھ کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ پر جس طرح وہ پہلے دل سے کھڑے تھے, آج بھی یہی لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی سمجھوتا کیا نہیں. اور ایک بندہ جیل کے اندر جا کر اپنے آپ کو, اپنے پولیٹیکل اسٹارس کو اس طرح اگر دنیا کے سامنے لے کر آتا ہے اور ایکسپوز کرتا ہے پورے نظام کو اور پورے معاملات کو, سارے جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے, جو پروسیکیوشن سسٹم ہے, تو آئی تھنک پاکستان in a way you can say that it's politically جو ہمارے حالات ہیں وہ اتنے خراب ہو گئے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے زیادہ محبت بھی کرتے ہیں, پاکستان کے حالات کے بارے میں پریشان بھی رہتے ہیں, چونکہ یہ ہمارا ملک جو ہے ہماری شناخت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے جو اینکرز ہیں, میرے جیسے جو صحافی ہیں, وہ اگر پاکستان کے حالات کے بارے میں بات کریں کھل کر اس طرح, تو ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم شاید پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. حالانکہ ہماری شناخت پاکستان ہے اور پاکستان سے ہم لوگ پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس کے اوپر ہم صحیح طریقے سے تجزیہ نہ کریں یا نہ بولیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے.
یہ بتائیے گا کہ نون لیگ جو ہے وہ الیکشن کیوں نہیں چاہتی کہ ہوں، جبکہ نون لیگ جو نگران حکومت ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی انہی کی ہی ہے اور ان کے انڈر الیکشنز ہوں گے، تو ان کے تو کیونکہ بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ انہی کی حکومت آنے کے زیادہ چانسز ہیں، تو کس چیز سے خوف زدہ ہے؟ سر بہت اچھا سوال ہے. بیسیکلی عوام میں ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، اور ایک تو یہ وجہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ ایک آدمی کنوکٹڈ تھا، ایک آدمی کو سزا ملی تھی، ایک آدمی نے جو لندن کے فلیٹس آپ لے لیں، موسفیڈ ہاؤس کے فلیٹ لے لیں، یا ان کی جو پاناما میں جن ان کا نام آیا تھا نائلی، جس طرح ان کی ہوئی، جس طرح کے ان کے معاملات ہوئے، یا تو وہ جی آئی ٹی کی وہ 9 مہینے کی وہ ساری ایکسرسائز یا وہ غلط تھی، یا پھر یہ غلط ہے جو اب ہو رہا ہے. تو عوام ایک تو دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو پی ڈی ایم کی حکومت 15 مہینے میں 16 مہینے میں جو چلائی ہے، اس میں جس طرح عوام کے ساتھ اشر نشر کیا گیا، جس طرح مہنگائی بڑھی، جس طرح جو ہماری اکانومی کی حالت ہوئی، وہ آپ کے سامنے ہے. تو عوام کے اندر یہ جلسے جلوس نہیں کر سکتے. جیسا ہوا وہ بھی کنٹرولڈ اینڈ مینیج بائی کیا کہتے ہیں سپورٹ بائی دی اسٹیبلشمنٹ. جتنی حکومت کی جتنی مشینری تھی وہ استعمال ہوئی، اور جس طرح ایئرپورٹ پر ان کو ان کے لیے معاملات کیے گئے، پروٹوکول دیا گیا، وہاں پر ان کے جتنے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح کے حالات ہوئے، اور یہاں سے جس طرح پاکستان کے سفیر میں ان کو ایک بیانیہ بنا کر ریڈ کارپیٹ بچھا کر انہیں جس طرح سیاح کیا، اور انہوں نے کہا جی ہماری ساری گل ہو گئی ہے. گل تو ہو گئی تھی لیکن گل بنی نہیں، آگے ہی عوام میں نہیں جا سکتے. ابھی ان کے لیے مسئلہ ایک اور پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہر الیکشن کے دوران جس کی بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ بیک ڈور میں ہوا تیز چلانا چاہتی ہے، یا جس طرح ان کی حکومت بنانا چاہتی ہے، وہ ایک ماحول پیدا کرتے ہیں. وہ ایک ماحول پیدا کرتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ماحول تو بالکل پیدا کیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد جو عوام ہے وہ ان کو نہ جیسے کرنے دیتی ہے، نہ ان کے یہ عوام میں جا سکتے ہیں، نہ انہیں بتانے کی یہ بتا سکتے کہ ہم نے اس اپنے 15-16 مہینے میں ہم نے کیا کیا، یا آئندہ ہم کیا کریں گے. بس وہ کہتے ہیں کہ 2017 تک ہم نے یہ کیا تھا، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں پارٹیوں میں زبردستی داخل کیے، وہ اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جائے. یہ آزادانہ طور پر جیسے جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے سینئر پالیٹیشین ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اپنے ٹکٹ تقسیم کرنے میں آزاد نہیں ہے. مطلب یہ کہ نون لیگ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کس کو ٹکٹ، کس پہ الیکشن لڑنا چاہیے اور کس کو نہیں لڑنا چاہیے. تو یہ ان کے لیے اس وقت مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اب الیکشن اگر ڈیلے ہی ہو جائے تو اچھا ہے. چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے میاں نواز شریف چاہ رہے ہیں کہ 130 سیٹیں جو ہے میکسیمم انہیں دلوائی جائیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی کوشش، ان کی اپنی مدد آپ سے اگر یہ الیکشن لڑتے ہیں تو ان کی 30 سے 35 سیٹیں تقریباً بڑھیں گی. تو یہ بائی آل مین اسٹیبلشمنٹ کسی کو بھی 130 سیٹیں نہیں دے سکتی، کیونکہ سب کو کچھ نہ کوئی دے کر ایک مخلوط ڈھانچہ کھڑا کرنا پڑے گا. چونکہ میاں صاحب کا 3 یہی ہوا کہ ان کو جو طاقت ذرا سے ملی، ان کے اندر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج کے ساتھ ان کا جو ان کے معاملات ہوئے پہلے بھی، اور مشرف کے خلاف آپ کو پتا ہے انہوں نے غداری کا مقدمہ قائم کیا تھا. 99 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو ان کو انہوں نے اپنی پوزیشن سے ہٹانا شروع کیا تھا. اسی طرح آپ 90s میں دیکھیں ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا ہوا. پھر ابھی سیم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جانے سے پہلے 1 مہینہ انہوں نے لندن میں بیٹھ کر جنرل باجوہ کو، جنرل فیاض حمید کو، اور پھر اس کے بعد جو ایک جج صاحب ہیں سپریم کورٹ میں لگے ہوئے جو نیکسٹ چیف جسٹس بنیں گے، ان کو ان سے انتقام لینے کی بات کی تھی. تو اس وقت میاں شہباز شریف جو ہے وہ وہاں سے فلائٹ پکڑ کر لاہور سے واپس لندن آئے تھے، اور یہاں ان کو منع کیا گیا تھا. اب یہ ہے کہ مہتاب عباسی جو ان کے بہت ماری سے الیکشن جیتتے ہیں، اور یہ صبح خیبر پختونخوا کے گورنر بھی رہ چکے
बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो कंप्रोमाइज्ड किस्म के वज़ीर आज़म होंगे, ये आगे नहीं जा सकते। मुशाहिद हुसैन सैयदी का पार्टी का है वो ये कह रहा है कि मियां साहब आप सदारत ले लें, वजारत उज़्मा पर आप वज़ीर ना हो। इसका मतलब तो अगर वो वजारत उज़्मा नहीं लेते तो फिर किसको वज़ीर आज़म किसको बनाना चाहते हैं वो? आप ये देख लें कि अगर रिश्ता बड़ी बहन को मांगने के लिए गए तो अब वो छोटी बहन पसंद आ गई तो रिश्ता छोटी बहन का है, तो अगर मियां साहब बड़े मियां साहब नहीं तो छोटे मियां साहब, ठीक। क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा वफादारी दिखाई है और उन्होंने जितनी क्रीम और मार्म और जितनी पॉलिश की है इतना कोई और कर नहीं सकता। तो मियां साहब को पता है कि मैं लीडर हूँ, मैं कायद हूँ पार्टी का, तो मैं तो उस तरह पॉलिश भी नहीं कर सकता, बटर भी नहीं मार सकता, क्रीम भी नहीं करता, चापलूसी भी नहीं कर सकता। अच्छा शहराज साहब हमारे साथ कॉलर हैं, हम इनको शामिल करते हैं, देखते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी नवाज भाई, जी नवाज भाई, माशाल्लाह मुख्तलिफ हमारे कॉलर आ रहे हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। और ये बार बार ये सवाल पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी कोई पार्टी हो, किसी की कोई मुस्लिम लीग हो या इंसाफ हो पार्टी हो, सभी हमारे नजर में सभी एक ही हैं। लेकिन बात ये है कि वतन अजीज की सियासी और माशी सूरत हाल को देखकर बड़ा दुख होता है। असल बात ये है, मजबूरी बात कर रहा हूँ, और साथ ही निगरान हुकूमत, पाकिस्तानी अफवाज, अदलिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चालाकियों मक्कारियों को देखकर बड़ा अफसोस होता है। आप बार बार सवाल कर रहे थे कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। मैं लिखते हैं, आप नोट कर लें कि इलेक्शन नहीं होंगे इसलिए कि ये चालाकियां मक्कारियां कर रहे हैं, ये निगरान हुकूमत है और आर्मी भी शामिल है इसमें। तो बात ये है कि ये कभी मसला शुरू कर देते हैं, किसी दरखास्त का कर लेते हैं आर्टिकल्स, और कभी ये उसका बलूचिस्तान का मसला शुरू हो गया है। हालांकि बलूचिस्तान का कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ है उनको राइट्स मिलने चाहिए। अवाम को जो पब्लिक है वो जो प्रोटेस्ट कर रही है, उनके बंजे गायब फौज ने किए हुए हैं, मार दिए हुए हैं, इसको उनको बरामद किया जाए और बात खत्म। कोई झगड़ा ही नहीं है। ये मुल्क को क्या बनाना चाहते हैं? खुद साख्ता निगरान हुकूमत अवाम पर जुल्म सतम और बदनामी जमाना और करप्ट पुलिस, पाकिस्तानी अवाम पर तशद्दुद और सियासी वर्करों की गिरफ्तारियां, पाकिस्तानी खवातीन पर तशद्दुद कर रही हैं। आम वितवात में काटे ये कर रहे हैं माना बहा के। इन स्पाइट ऑफ दिस एक्ट एक अवामी अक्सरियती पार्टी के लीडर को न हक कैद कर रखा है। पाकिस्तान में इलेक्शन कैसा कि जब एक पार्टी को उसके लीडर को कैद कर रखा है और इलेक्शन करा रहे हैं। ये व्हाट अबाउट डेमोक्रेसी? ये कौन सी जमहूरियत है? बलूचिस्तान में हमारे बलूची भाइयों पर तशद्दुद और इन्हें 11 सालों से पाबंद सरासर कर रखा है। इन खानदानों के लोगों को देखने को तरस रहे हैं बच्चे और खवातीन, और इनकी खवातीन और बच्चे इस वक्त सड़कों पर भी मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। खुदारा इन पर रहम कीजिए। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि पीटीआई को आप इस इलेक्शन पे कहाँ देखते हैं? कितनी का आपको लगता है कि वो कामयाबी हासिल कर सकेंगे? देखिए, अगर अदालती बात करें तो पीटीआई इस वक्त इलेक्शंस के प्रोसेस से मुकम्मल तौर पर आउट कर दी गई है। और मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, आपके बहुत सारे लिसनर्स जाहिर है, हम लोग यहाँ बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, जो वेस्टर्न कंट्रीज में रह रहे हैं, यहाँ के मुल्कों में हमें माशी शक्लों से आजाद किया है, इसलिए हमारी सोच भी अपनी है। हम राइट और रॉन्ग को बड़े दबंग तरीके से, बड़े वोकल होकर कहते हैं कि ये सच है और ये झूठ है। तो हमारे जितने भी आपके भी लिसनर्स हैं, या मैं भी प्रोग्राम करता हूँ, मेरे भी जो लिसनर्स का जो होते हैं, या मस्जिद में जाए या कहीं किसी सोशल गैदरिंग में जाए, तो सब दुनिया तो एक ही बात कहती है कि ज्यादती हो रही है और पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन अब मसला ये है कि जब 2022 में 10 अप्रैल को इमरान खान साहब की हुकूमत जब तब्दील हुई थी, तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था ये फेस आएंगे मेरी हुकूमत के ऊपर। सही जो था कि अरेंजमेंट किया गया कि इस हुकूमत को हमने कत्ल करना है, इसको हटाना है, और उसमें
लोगों को इकट्ठा किया गया, तहरीक एतमाद आई, उसके बाद इमरान खान साहब ने जलसे किए, उनको गोली लगने तक एक प्रोसेस चला, ये दूसरा फेज था। उसके बाद अभी नायली और मुकदमात और ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं आपको ये बताऊं कि विद इन 10 और 15 डेज अभी जो नई फसल दबड़ शुरू हो गई है 9 मई के हवाले से है। हालांकि 9 मई का जो वाकया है, हम सब समझते, हमारी मुसल्लह अफवाज हमारे मुल्क की माफिज है, हमारा प्राइड है, हमारा डिफेंस लाइन है, हमारे वतन अजीज का दिफा करने के लिए है। और जो भी जिसने भी ये 9 मई का वाकया किया, ये काबिल मजम्मत है। लेकिन ऐसा तो होना चाहिए ना कि 9 मई के बारे में एक कमीशन तो बने, कोई इन्वेस्टिगेशन तो हो कि किसने इसको प्लान किया, किसने इसको एक्सिक्यूट किया, कौन इससे बेनिफिशियरी था इसका। और वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं, जो रा के मुकाबले में, मोसाद के मुकाबले में, CIA के मुकाबले में, MI5 के मुकाबले में नंबर 1 दुनिया में कितनी दफा रही है, ने पहले पेश की, इतला दी हमारे सिक्योरिटी अदारों को कि ये वाकया कोई प्लान हुआ है और ये होने वाला है। और फिर जिस दिन ये वाकया रोनमा हुआ, उस दिन जो पुलिस थी, जो रेंजर थी, जो आर्मी थी, जिसने इसको प्रोटेक्ट करना, लेयर्स होती है ना। और फिर उसके बाद क्या कि हमारे जो उस वक्त की हुकूमत है, मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, IG ऑफ पंजाब, और फिर पूरे मुल्क के अंदर मियां नवाज शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, PDM की ये मिक्स अचार वाली हुकूमत थी, ये सारे लोग इंटैक्ट थे। तो इन्होंने रोकना था ना उसको, सारे मामला को, तो ये भी इन्होंने नहीं रोका तो नाकाम हो गए। तो ये तो कहीं इनको भी तो किसी जगह इनको भी जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा ना। तो ये सारा कमीशन बनना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि डॉक्टर साहब के सवाल का ताल्लुक है कि 9 मई के वाकयात में पहले जितनी गिरफ्तारियां होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी, पार्टियां छुड़ा दी गई, लेकिन नए से नए लीडर आ रहे हैं, नए से नए लोग आ रहे हैं, और फिर जितने बड़े पैमाने पर लोगों ने इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात के नामजदगी अपनी जमा करवाए हैं, उस पर इन्होंने मुस्तरद किया है। अभी शेर अफजल मरवत की बात कर ले, मतलब उसके कागजात नामजदगी इस वजह से रिजेक्ट हुए हैं कि पेशावर के अंदर ना, खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में खासकर 6 शेर अफजल नाम के बंदे निकल आए। तो वो कोई बिजली के बिल का नादिंदा है, पानी के बिल का नादिंदा है, तो वो कसम उठाकर कहता है कि मैंने तो कभी पेशावर में कहीं घर लिया ही नहीं, और ना मैंने कभी कनेक्शन किसी चीज का मांगा। सिर्फ ये कि उसके नाम से 6 बंदे निकले हैं जो कहीं न कहीं कोई नादिंदा है, वो तो लकी मरवत से इलेक्शन लड़ेगा, तो उसका तो उसमें कोई तल्लुक ही नहीं है कि ये। तो इस तरह उसके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए। इसी तरह सिर्फ एक्सक्यूजेज है। आप ये देखें कि मेरे एक दोस्त हैं प्रोग्राम में अक्सर सरदार अब्दुल राज़िक खान एडवोकेट, जो परवेज अलाई के भी वकील है और शेख रशीद के भी वकील है, वो गुजरात में गए कि वो जो परवेज अलाई, बोनस अलाई और उनकी बेगम के कागजात नामजदगी और जो अतराज लगे थे, वो 5 वकील गए और उन्होंने जाकर वो RO के दफ्तर में जाकर वो एतराजात उसके खिलाफ अपील करनी पड़ती है। तो वो एतराजात का जवाब देने के जब लिए करवाने गए तो फ्रंट डोर से उन्हें इंटर नहीं होने दिया गया, कहा कि आप रेयर डोर से इंटर हो। जब वो RO के दफ्तर में पहुंचे तो उन्होंने जब वहां जब पे गए तो पीछे जो है गाड़ियां खड़ी थी, जो में डाला और जाकर गुलियाना नाम का एक पुलिस स्टेशन है गुजरात और आजाद कश्मीर के बॉर्डर पर, वहां जाकर बंद कर दिया। 1 बजे उनको पकड़ा और रात के 9 बजे छोड़ा। पुलिस के लॉकअप में 5 वकीलों को जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील हैं, और उसमें एक परवेज नाम का भी वकील था जिसने मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। तो उस वक्त तो उसको चाय पानी और ट्रीटमेंट VIP प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन सरदार अब्दुल राज़िक को उसके साथ जो 5 वकील थे उनके साथ ये सब हुआ। अभी क्या हो रहा है कि देखे, कल अपील थी। अपील किसकी थी? फॉरन, ये जो PTI अपने फंड रेजिंग के लिए अपील कर रही थी।
یہ کبھی ہوتا ہے دنیا میں کہ آپ ایک پارٹی کی فنڈ ریزنگ اپیل کے لیے پاکستان کا سارا سوشل میڈیا بند کر دیں, یوٹیوب, ٹویٹر, فیس بک, جو بھی ہے کہ وہ اپنی اپیل لانچ نہ کر سکے. اس کے باوجود انہوں نے 13 کروڑ روپیہ جمع کر لیا. اس کے باوجود 13 کروڑ جمع کرے. اب جو انٹرنیٹ کو جو لوگ مانیٹر کرتے ہیں, سوشل ویب سائٹس کو مانیٹر کرتے ہیں, ان کی رپورٹ ہے کہ کل پاکستان میں دوسری دفعہ, ایک دفعہ انہوں نے پہلے کیا جب ان کا ورچوئل جلسہ تھا, اس وقت یہ سوشل میڈیا انہوں نے ڈاؤن کیا کہ یہ دنیا میں اپنی جگہ سائی ہو رہی ہے. پارٹی ریاست, دیکھیں ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح, اس کے بیٹے ہوتے ہیں, کوئی اچھا بیٹا ہے, اچھا بہیو کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, ریاست کو دونوں کو اپنانا پڑے گا. کسی کی معافی تلافی, کسی کی سزا, اس طرح کوئی راستہ تو دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ریاست اتنی چھوٹی ہو جائے کہ جب خاور منی کا جو بشرا بیوی کا پرانا ہسبینڈ ہے, اس کے نوکر کو بلا کر عدالت میں گواہی دلوائی جائے. اچھا, کتنی چھوٹی ریاست لگتی ہے. اور ریاست کتنی چھوٹی لگتی ہے جب آپ ایک پارٹی کی اپیل پر, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس ایجنسیاں ہیں, آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے, وہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, ٹی وی چینل نہیں استعمال کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پر فنڈ ریزنگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ایک شوکت خانم کے لیے, وہ اس کو آپ بلاک کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بلے کا نشان لے لیا. جب کسی پارٹی سے بلے کا نشان لے, اس کا الیکشن کا سمپل ہی آپ لے لیتے ہیں, تو پھر وہ پارٹی بیسیکلی بغیر یعنی کسی سمبل کے, مطلب بغیر کسی نام کے الیکشن میں جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ میں تو تاریخ انصاف سے نہیں ہوں, میں تو ایک جرنلسٹ ہوں. اگر یہ زیادتی نواز شریف کے ساتھ کل ہوئی تھی 2013 میں, 2017 میں, اس وقت بھی بولتا تھا. اور یہ پھر ایپیسوڈ 2-2.5 سال کے بعد یہ رپیٹ ہوگا, ٹیبل ٹرن ہوگا. پھر نواز شریف کی ضرورت نہیں رہے گی, کسی دوسرے کی ضرورت ہو جائے گی, تو معاملات اس طرح ہوں گے. تو ہم نے تو حق و سچ کی آواز اٹھانی ہے. تو یہ زیادتی ہے. یہ لوگ جو ہے اس کے باوجود جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں, لیکن پنجاب میں ڈر ہے, خوف ہے, لوگ ڈرتے ہیں, ظاہر ہے اپنی عزت سے ڈرتے ہیں. کوئی جس طرح انہوں نے ہزاروں کے تعداد سے لوگ پکڑے ہوئے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا کر گھسے ہیں, چادر و چار دیواری کا خیال نہیں کیا. آپ دیکھ لیں گے پاکستان کے 2 دفعہ وزیر خارجہ رہنے والے شاہ محمود قریشی ایک پیر خانے سے اس کے گدی نشین ہے, ان کا ایک بڑا دھیما انداز ہے سیاست میں. ان کے ساتھ کیا ہوا, دنیا نے وہ دیکھا کس طرح ان کو مارا گیا, ڈالا میں ڈالے, وہ جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا. پھر اسی طرح جمشید دستی کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو یہ انٹینشن یہ سامنے نظر آتی ہے. ایک تو پولیس جو پنجاب کی ہے وہ غنڈہ گردی کر رہی ہے, دہشت گردی کر رہی ہے, اور ریاستی طور پر دہشت گردی کر رہی ہے, اور لوگوں کے کاروبار تباہ کر رہی ہے, لوگوں کو جیلوں میں ٹھوس رہی ہے. یہ صورتحال ہے. تو سر اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جس طرح سے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے, آنیسٹلی ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں. آپ اور فائزہ دونوں بہت اچھا کام کر رہی ہے. بہت شکریہ. اور آواز اٹھاتے رہے اپنے ملک کو قوم کے لیے, اور whenever you need me just call. ڈیفینیٹلی, بلکہ ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا کر انشاءاللہ جو ہے, اگر آپ آئے کبھی تو جی مجھے اندازہ ہے, جی مجھے اندازہ ہے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے شیراز خان صاحب, اور ہم ان کے تہ دل سے مشکور ہیں کہ گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے ہم سے گفتگو کی سردی کے موسم میں شدید. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے, کیونکہ آواز اٹھانا اور حقائق بیان کرنا یہ اپنے آپ میں ہی ایک جہاد ہے. اور ناظرین, اب جو ہے وہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, ہمیں آپ سے اجازت لینی ہوگی, اور انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو میری اور آپ کی ملاقات اب اگلے پروگرام میں ہوگی. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.